السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی. ناظرین کرام، ویسے تو ماشاءاللہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہاں جمہوریت بھی قائم ہے. یہاں سیاسی پارٹیاں بھی ماشاءاللہ بہت فعال ہیں، اور ہر وقت ہم اٹھتے بیٹھتے جمہوریت کی تسبیح بھی پڑھتے رہتے ہیں، جمہوری اقدار کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن حیران کن طور پر ہمارے سارے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کی جو منشا ہوتی ہے، یا اس کا جو رخ ہوتا ہے، یا اس کی جو سوچ ہوتی ہے، اس کی روشنی میں ہم کرتے ہیں. ہر الیکشن سے پہلے تقریباً سبھی سیاسی پارٹیاں یہ جانچنے کی کوشش کرتی ہیں، باقاعدہ ریسرچ کرتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، جو طاقتور حلقے ہیں ان کی کیا پلاننگ ہے، وہ کس کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. پھر دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے سیاستدان ان پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ اگلی باری اس سیاسی پارٹی کی ہے. اگر آپ کھوج لگائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جب سے ہمارا یہ ملک بنا ہے اور یہاں لولی لنگڑی جمہوریت قائم ہوئی ہے، بہت سارے ایسے سیاستدان بلکہ ایسی سیاسی فیملیز آپ کو ملیں گے جو ہر الیکشن پر اپنی پارٹی بدل لیتے ہیں. حالانکہ یہ جو سیاسی وابستگی ہوتی ہے یہ بھی ایک ایمان کی شکل ہوتی ہے، یہ ایک نظریہ ہوتا ہے، یہ ایک سوچ ہوتی ہے. اور پھر اپنے ایمان کو بدل لینا، اپنے یقین کو بدل لینا، اپنے نظریے کو بدل لینا، یہ بددیانتی اور منافقت کی آخری شکل ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیں، اس وقت صورتحال دیکھیں کہ اس وقت 3 ساڑھے 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اگلے الیکشن جو ہیں وہ 1.5 سال کے فاصلے پر ہیں. اور اب اس وقت بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا مستقبل، سیاسی مستقبل کس طرح محفوظ بنانا ہے. اس وقت ملک میں ایک تاثر قائم ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کی جو ایک طبیعت ہے، جو ایک مزاج ہے کہ وہ اپنے معاملات میں بہت ساری چیزیں نہیں مانتے، بلکہ بہت سارے حلقے انہیں ضدی بھی کہتے ہیں. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بہت سارے معاملات میں، بہت سارے ایشوز میں، وہ خاص طور پر جو ملک کی جو داخلی صورتحال ہے اور پنجاب کی جو گورننس ہے اس کے ایشوز ہیں، اور سی ایم یا وزیر اعلیٰ کے معاملات ہیں، اس حوالے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے عمران خان کے حوالے سے. لیکن بہت سارے ایشوز میں عمران خان اپنی بات مانتے ہیں، منواتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانتے. اس لیے وہ حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اگلی دفعہ کسی اور کو باری دی جائے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ معاملات کسی نہ کسی سطح پر طے ہو چکے ہیں کہ سندھ تو اس کے پاس رہے گا ہی، اب اسے وفاق میں بھی حصہ بقدر جسہ دیا جائے گا، اسے نمائندگی دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ ان دنوں پیپلز پارٹی خاص طور پر ساؤتھ پنجاب میں کافی فعال، ایکٹیو اور متحرک ہو چکی ہے. کیونکہ سندھ کے جو لوگ ہیں یا ساؤتھ پنجاب کے خاص طور پر جو میجارٹی سرائکی لوگوں کی ہے، ان کی جو ثقافت ہے، ان کی جو ٹریڈیشنز ہیں، ان کے جو مزاج ہے وہ کافی حد تک ملتا جلتا ہے. اور ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کو یہاں کافی اچھا خاصا مینڈیٹ جنوبی پنجاب میں ملتا رہا ہے. وہاں بھی سندھ میں جس طرح وڈیرا شاہی ہے، پیر صاحبان، سید صاحبان اور بڑی بڑی برادریاں ہیں، بڑی بڑی قومیں ہیں، بڑے بڑے جاگیردار ہیں، جنوبی پنجاب میں بھی تقریباً وہی صورتحال ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پیپلز پارٹی اچھی خاصی سیٹیں لیتی رہی ہے. اور ان دنوں پیپلز پارٹی ڈی جی خان میں، بہاولپور میں، رحیم یار خان میں فعال ہو چکی ہے. اس کے نتیجے میں اب بہت سارے ایسے لوگ جو ماضی میں نون لیگ کے ساتھ تھے یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے، اب وہ پر تول رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں تاکہ اپنا مستقبل محفوظ بنا سکیں. ایک اور تاثر بھی ابھر رہا ہے، اور وہ یہ کہ میاں شہباز شریف کی جو پالیسی ہے مصالحت کی، وہ اب ڈومینیٹ کر رہی ہے، وہ غالب آ رہی ہے. اور مزاحمت کی جو پالیسی تھی میاں نواز شریف صاحب کی یا مریم نواز صاحبہ کی،
وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. ان کی مزاحمت کی پالیسی جو ہے وہ متروک کر دی گئی ہے. اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ 6 ستمبر کا جو ڈیفنس ڈے تھا اس کے موقع پر جو جی ایچ کیو میں جو ایک تقریب ہوئی اور میاں شہباز شریف کو جو وہاں جگہ دی گئی, جو کرسی دی گئی, جو اہمیت دی گئی صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ, بہت سارے سیاسی حلقے اور صحافتی حلقے اس کو اہمیت دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں شہباز شریف کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے مستقبل میں پنجاب جو ہے اس میں زیادہ تر جو اقتدار کا حصہ ہے وہ مسلم لیگ نون کو مل جائے اور وفاق میں بھی نون لیگ کو کسی نہ کسی شکل میں اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. چنانچہ یہ خبریں آنے کے بعد ہمارے وہ سیاستدان جو تذبذب کا شکار تھے نون لیگ کے حوالے سے وہ کافی متحرک نظر آ رہے ہیں. چنانچہ یہ وہ ساری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے, نون لیگ کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے یا نقطہ نظر ہے یا اس کی جو ایک خیالات ہیں اس کو دیکھ کر اب ہمارے سیاستدان فیصلہ کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں انہوں نے کیا کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا سیاست ہے, یہ کیا جمہوریت ہے, یہ کون سا جمہوری سسٹم ہے کہ ہم صرف وہ فیصلہ کرتے ہیں جس میں ہماری آنے والے 5 سال جو ہیں ہمیں کامیابی بھی مل جائے اور ہم اقتدار میں بھی رہ سکیں. حالانکہ ہمارے سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے یہ ایک عبادت ہے, اس کے ذریعے ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, ہم ملک کی تعمیر و ترقی کرتے ہیں, علاقے کی خوشحالی کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کر کے ہم دراصل حقوق العباد جو ہے ادا کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ صرف ڈھگوسلہ ہے, یہ ایک دوہرا معیار ہے, یہ ایک منافقت کی شکل ہے. سیاست تو یہ ہے کہ آپ جس نظریے پر قائم ہیں اسی نظریے پر قائم رہیں, بھلے آپ اقتدار میں آئیں, آپ اقتدار میں نہ آئیں, آپ کی پارٹی حزب اقتدار میں ہو یا آپ کی پارٹی حزب اختلاف میں ہو, آپ کے ذاتی محاسن, آپ کی ذاتی خوبیاں, آپ کی ذاتی جو اوصاف ہیں وہ اس قدر مضبوط اور مستحکم ہونے چاہیے کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ انتظامیہ اور پولیس وہ آپ کے ہم نوا ہو, آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ کی دسترس میں ہو اور آپ انتظامیہ اور پولیس کو استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکیں یا لوگوں کے ساتھ زیادتی کر سکیں. اسے قطعی طور پر سیاست نہیں کہا جا سکتا. سیاست تو ہمارے صحابہ کرام نے بھی کی ہے, انہوں نے بھی جنگیں لڑی ہیں, انہوں نے بھی انتظامی جو ہے امور نپٹائے ہیں, انہوں نے بھی حکومتیں کی ہیں, لیکن وہاں کسی بھی صورت میں ذاتی مفادات کی سیاست نہیں کی جاتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو سیاست اگر وہ واقعی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر انہیں ہر صورت میں اپنی پارٹی کے ساتھ وابستگی کو قائم رکھنا چاہیے, نہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور اگلے ٹینیور کے لیے, اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے نہ صرف اپنی پارٹی کے ساتھ دغا کرتے ہیں, دھوکہ کرتے ہیں, بلکہ جو ان کی جو حلقہ نیابت ہوتا ہے, جو کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے, ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ جو ہے بددیانتی کرتے ہیں. پھر ایک اور بھی چیز ہے جو بڑی ہی تکلیف دہ ہے کہ یہ جو استحقاق اپنا سمجھتے ہیں ہماری جو لیڈران ہوتے ہیں کہ ان کا جب بھی دل کرتا ہے وہ پارٹی بدل لیتے ہیں ہر 5 سال بعد. میں تو ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ نگاہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگلی دفعہ کون سی پارٹی اقتدار میں آ رہی ہے, وہ جھپٹ کے اس پارٹی میں جو ہے شامل ہو جاتے ہیں. تو اب تک دیکھیں تو وہ 15 پارٹیاں بدل چکے ہیں اور حیران کون پر پارٹیوں کی بڑی ہمت ہے کہ وہی پارٹیاں جن کو وہ 10 سال پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہیں اب وہ تیسری بار ان کو اپنانے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوتے ہیں. تو جس طرح پارٹیوں کے اندر بھی جو ہے وہ آمریت ہے اور آمرانہ سوچ ہے اور ان کے اندر بھی یہ اصول نہیں ہے جمہوری کہ وہ جو بندہ ایک ان کو 10-15 سال پہلے چھوڑ چکا ہے, دغا دھوکہ دے چکا ہے, بیٹرے کر چکا ہے, ڈچ کر چکا ہے, ان کو وہ دوبارہ نہ لیں بلکہ وہ ان کو پھر دوبارہ لے لیتی ہیں, تیسری بار لے لیتی ہیں. اس کی وجہ سے بھی ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت غلط بات ہے. اور اگر یہ لیڈران کرام اپنا یہ حق سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پھر ووٹروں کو بھی حق دینا چاہیے کہ وہ اپنی پسند کے کسی شریف آدمی کو, کسی اچھے آدمی کو, کسی ایماندار آدمی کو ووٹ دے سکیں. لیکن یہ لیڈران کرام ایک عام آدمی کو, ایک ووٹر کو, ایک سپورٹر کو یہ حق نہیں دیتے کیونکہ وڈیرا کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا ووٹر جو 60-70 سال سے اس کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے وہ کسی اور طرف دیکھ بھی سکے.
اور اگر ایک غریب ووٹر اور سپورٹر کہیں ادھر ادھر بھی دیکھ لے یا اس وڈیرے کے یا اس کینڈیڈیٹ کے جس کے ساتھ اس کی نسل در نسل اس کا خاندان جو ہے وفاداری نبھاتا ہے، اس کے مخالف کو ووٹ دے دے، تو پھر اسے زندگی بھر جھوٹے پرچوں کی شکل میں سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اگر لیڈران کرام اپنا حق سمجھتے ہیں پارٹی بدلنا، وفاداری بدلنا، اپنے ایمان کی جو ہے فروخت کرنا، بددیانتی کرنا، تو پھر انہیں یہ حق اپنے ووٹر ورکر کو بھی دینا چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کے مطابق، اپنی ایمان کی روشنی میں، اپنی دیانتداری کے مطابق اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کسی ایماندار شخص کو ووٹ دینا چاہیں تو پھر اسے وہ ووٹ دے سکیں۔ باصورت دیگر یہی ہوگا جو ہم دیکھتے آئے ہیں پیچھے 60-70 کے سال کے دوران کہ بیشتر اوقات تو یہاں مارشل لا رہا ہے، اور جب یہاں جمہوریت بھی آئی ہے تو پھر ہمارے ان جمہوری نعروں کے لگانے والے لوگوں نے بھی صرف اور صرف طاقتور حلقوں کی طرف دیکھا ہے، ان کے نمائندے بن کر ہی انہوں نے ملک کو چلایا ہے، اور انہوں کے اشارہ ابرو کی جو ہے تابعداری کی ہے۔ اس کا نتیجہ کسی بھی صورت میں ملک میں جمہوریت کے استحکام کی شکل میں نہیں نکلے گا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔